اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جدوجہد ہے وہ آپ کے لیے, اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ادارے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, ان کے اوپر کیا کیا القاب دیے اور آپ نے ان کی فیملی کو کس طرح ٹارگٹ نہیں کیا؟ پاکستان کے اندر جو ہے اتنی زیادہ ڈویژن بڑھا دی ہے, اتنے زیادہ ایشوز جو ہے وہ ہو گئے ہیں. فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی, کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے. غدار, کافر, یہ سیاست میں مت. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شوکت پراچا. فواد چودھری کی گزشتہ روز کی گرفتاری کا سارا دن پوری پاکستان نے اور پوری دنیا نے تماشا دیکھا. پھر رات گئے انہیں 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کیا گرفتاریوں کا یہ سلسلہ اب عمران خان تک پہنچ جائے گا؟ سینئر وائس چیئرمین پی ٹی آئی مخدوم شاہ محمود قریشی نے شاید اسی وجہ سے گزشتہ رات تمام پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ کو زمان پارک بلا لیا تھا. ڈالر آسمان پر پہنچ گیا, لیکن یہاں پاکستان میں اب سیاستدانوں کے خلاف غداری کے پرچے اور کٹنے شروع ہو گئے. کیا ہم تقسیم کے اس سلسلے کو کہیں روک سکیں گے؟ ان موضوعات پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے سینیٹر زاہد خان صاحب کو. عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی کی سابق رکن قومی اسمبلی ہیں, اور سید اخونزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ, رکن قومی اسمبلی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. کیا منشی کہنے یا دھمکی دینے کا واقعی اتنا سنگین کیس ہے کہ غداری کا مقدمہ درج کر لیا جائے؟ دیکھیے شوکت پراچا صاحب, ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے تو ہم جب سے پاکستان بنا, بلکہ پاکستان پہلے سے ہم تو اس ادوار سے گزرے ہیں, ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ مقافات عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا, مجھے آج کسی نے ایک تصویر بھیجی جو آپ کو بھی میں نے بھیجی ہے, کہ جو پروفیسر صاحب ایک ہتھکڑیوں میں فوت ہو چکا نیب کے کسٹڈی میں, اور اسی طرح آپ نے افسر عالم کو دیکھا گولی مار دی گئی. اسی طرح مریم نواز کو جیل سے باپ کے پاس سے گرفتار کر کے لے گئی. تو یہ ایک ایسا حالات ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. حالانکہ یہ موجودہ لیکن خان صاحب, آپ نے ماضی کی ایگزامپل دیں. اگر کل ماضی میں غلط ہوتا رہا, جس کو آپ یقیناً غلط کہتے رہے, تو وہی اب آج بھی کنٹینیو ہونا چاہیے, جاری رہنا چاہیے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ابھی اس میں میرے خیال میں حکومت کا تو اتنا نہیں ہے جتنا الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر خود درج کروائی ہے, اور اس کے باوجود بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آزادی رائے ہر ایک کا حق ہے, فیصلہ کرنا نہ کرنا ان کا حق ہے. وہ جو بھی ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے عدالتیں ہوں. عدالتوں میں بھی بہت اعتراضات ہے. ایسی بھی وہ ججز بنائی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی مانیٹرنگ کے نیچے بنا دی گئی. تو وہ بھی ایک غلط عمل تھا. یہ عمل جو ہمارے پاکستان میں شروع 47 سے لے کر آج تک یہی سلسلہ چلتا رہا, اور اس طرح ہمارا ملک کا ابھی اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, آج ڈالر کو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا, اور ہم کس نہج پہ پہنچ گئے. یہ ہمارے, اور ہمیں دیکھیں سیاسی پارٹیوں کو ڈائلاگ کرنی چاہیے, آپس میں مل بیٹھ کے اس کا حل خود. یہ میں اس پہ آتا ہوں, میں مل بیٹھنے پہ آتا ہوں. میں باقاعدہ میں نے پروگرام میں سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, مقافات عمل ہے, کل سے یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن میں تھوڑا ٹیکنیکل بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے باقاعدہ ایک بل موو کیا تھا, اور اس میں 124A جو 1860 کا کالا قانون ہے, اس کو ریپیل کرنے کا انہوں نے اپنے بل میں پرووائڈ کیا تھا. وہ بل بھی پاس نہ ہوا. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, آج اس کو ایگزامپل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم دو چیزوں کو کس طرح سے ایکویٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, یہاں پر فواد چودھری کا جرم کیا ہے؟
फवाद चौधरी का जुर्म ये कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था, यानी एक लफ्जी जुर्म है। वहां पर जुर्म क्या है? किसी ने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसी ने 25 अरब जो है वो अपने अकाउंट में मकसूद चपड़ासी पापड़वाला के अकाउंट से डलवा लिए और अपनी बेगमात और बीवियों के अपनी बेगमात और बेटियों के अकाउंट में डलवा लिए। वहां पर अगर हम देखें तो पूरी 50 अरब की अब नैब जिनको क्लीन चिट दे रहा है ओमनी ग्रुप के ऊपर। नहीं, मैं मियां रज़ा रब्बानी साहब के बिल की बात कर रहा हूँ, मैं मियां सेनेटर साहब के बिल की बात कर रहा हूँ, मैं सेनेटर साहब के बिल की बात कर रहा हूं कि अगर आर्टिकल 124A को निकाल दिया जाता जैसे उन्होंने अपने बिल में रखा था तो वो अच्छा ना होता सबके लिए? कहीं से तो शुरुआत हो ना अच्छे काम की। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने, सबसे पहली तो बात है अच्छी तो बहुत सी चीजें हो जाती, अच्छी तो बहुत सी चीजें हो जाती कि अगर ये लर्न किया जाता कि करप्शन करना जुर्म है, दलील का जवाब बंदूक से देना, सफेद कपड़े से मुंह ढांपना, हथकड़ियां लगाना नहीं है। यही तो बात हो रही है यहाँ पर। जो मैं बात करना चाह रही हूँ, दो चीजों को इक्वेट नहीं कर सकते। ये जो कल से तस्वीरें लगा के जी इतने दिन फलाना बंदा, तो किसने कहा था आशियाना में करप्शन करो, साफ पानी में करप्शन करो? किसने कहा था सिंध के पैसे लूटो? हमने तो बात की है। यहां पर बात ये हो रही है कि अगर आजादी राय के ऊपर आपने इस मुल्क के अंदर इस तरह से हथकड़ियां लगानी है, इस तरह से आपने गले घोंटने हैं, तो फिर ये पाकिस्तान तो नहीं रहेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि महज मुंशी कहने पे नहीं हुआ बल्कि खानदानों तक को थ्रेट किया गया, उस वजह से FIR दर्ज हुई। जी देखें, अगर ऐसा भी हुआ है तो मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि क्या इन्होंने कर लिया एक बंदे का, उसको तोड़ने के लिए ये कितना कुछ कर सकते थे कि आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में रखा उसको, उसके बाद आपने यहां से लाहौर हाईकोर्ट के एक अहकामात को आपने यूं हवा में उड़ाते हुए, जिस तरह से मोटरवे से आप भगा के जैसे वो कोई दहशतगर्द है उसको हथकड़ियां लगाकर सफेद कपड़ा पहनाकर आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले गए। कौन सा ऐसा डर था आपका इससे कि फवाद चौधरी वहां से भाग जाएगा? बात मैं जो करना चाहती हूं, इस मुल्क में आजादी राय बहुत बड़ी चीज है। हमने ये नहीं किया था कि इन्होंने खान साहब के ऊपर और कौन सी कसर इन लोगों ने छोड़ी थी। और फिर आप अगर धमकियां देने की बात करते हैं, अगर धमकियों पे ही आपने किसी को पकड़ना था तो सबसे पहले तो आप पकड़ते 3 दफा के वजीर आजम को जो लंदन से बैठ के धमकियां लगाता था, उसके बाद उनकी बेटी साहिबा को जो यहां पर जलसों में खड़े होकर धमकियां लगाती थी। कौन सी? उन्होंने तो तौहीन सुप्रीम कोर्ट की थी जब कहा था कि यहां पर फिक्स्ड बेंच बनाया है, यानी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि वो बेंच फिक्सिंग करते हैं। उसके बाद तौहीन तो तब हुई थी जब राना शमीम ने जाली एफिडेविट जमा कराया था और बाद में उस पर माफी मांगी थी, और इस वक्त के सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी हुई थी। या धमकियां लगानी तो वो थी जो राना सनाउल्लाह बैठकर चीफ सेक्रेटरी IG को लगाते रहते, या इनके वो जो आ जाते चले एग्जांपल तो फिर एग्जांपल तो बहुत हैं ब्यूरोक्रेसी को नहीं, तो फिर एग्जाम्पल की बात नहीं है। अगर तब किसी को पकड़ना था और धमकियां लगानी थी और इस तरह से रिमांड पे भेजना था तो तब होना था ना। चले इधर रुकिएगा, मैं जरा चटान साहब की राय ले लूं। आप इधर रुकिए, मैं चटान साहब की राय ले लूं। चटान साहब, गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों का मौसम आ रहा है। गुज़श्ता रात मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरी PTI को ज़मान पार्क में बुलाया था। क्या अब इन गिरफ्तारियों का सिलसिला इमरान खान तक जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गिरफ्तारियाँ एक तो ये गिरफ्तारी है कि आप किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह के कुछ लोग कह रहे हैं कि माजी में ये हुआ था वो हुआ था, हम कोई इंतकाम तो नहीं ले रहे। न हुकूमत ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, न कोई मिनिस्टर रात को टॉक शो पे आके और इन्होंने कहा है कि कल जो है फवाद चौधरी को गिरफ्तार करेंगे। क्या आपने फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो तकरीर झाड़ा है, उसको नहीं सुना है? वो इस पे गिरफ्तार तो नहीं किया है कि उन्होंने कहा है कि आप मुंशी हैं। मुंशी पे तो गिरफ्तार नहीं किया। अगर मुंशी पे गिरफ्तार कर दिए थे इलेक्शन कमीशन तो इसके खिलाफ तो तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, तो इस पे गिरफ्तार कर लेते। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि किस इंसान को ये हक पहुंचता है
کہ وہ سرکاری ملازم کو جو اپنے کام کرتے ہیں اس کو یہ کہے کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے گھروں تک جائیں گے, ہم آپ کے اولادوں تک بھی نہیں چھوڑیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسے ماحول میں کون سا آفیسر ہوگا, کون سا سرکاری محکمہ ہوگا جو اپنا کام ایمانداری سے کر سکے کہ اس کو یہ تھریٹ ہو کہ یہ لوگ ہمارے گھروں تک آئیں گے. نہیں, لیکن چٹان صاحب بات یہ ہے, ایک سیاسی رہنما نے اس نے تقریر کی. اب میرا نہیں خیال آپ تینوں میں یا میرے سمیت کوئی فواد چودھری کو دہشت گرد سمجھتا ہو. وہ سیاسی رہنما ہیں, انہوں نے دھمکی دے دی, بات کر دی, انہوں نے تقریر کر دی, منشی کہہ دیا, آپ کے بقول انہوں نے دھمکی دے دی, لیکن ان کو چادر میں ڈالنا, ان کے منہ کے اوپر کالا کپڑا پہنانا, ان کو ہتھ کڑیاں پہنا کے لے آنا, یہ درست سمجھتے ہیں آپ بطور ایک سینئر پولیٹیشین کے؟ میں نے تو اس کا نام کپڑا دیکھا ہے, ہم نے تو دیکھا ہے نا, ہتھ کڑیوں میں لایا تھا. میں نے تو اس کا کپڑا دیکھا ہے. میں نے جو تصویریں دیکھے سوشل میڈیا پہ, میں نے جو میڈیا پہ دیکھا ہے, اس میں نہ سفید کپڑا ہے نہ کالا کپڑا ہے. اس میں جو ہے ہتھ کڑیاں ہے. اور یہ لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ ایک اور اب مجھے یہ بتائیے دہشت گرد کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد وہی ہوتے ہیں جو دہشت پھیلاتے ہیں, جو لوگوں کو ڈراتے ہیں, جو لوگوں کو دھمکاتے ہیں. اگر آپ کسی کو یہ دھمکاتے ڈراتے نہیں ہیں, دہشت گرد مارتے ہیں, بم مارتے ہیں, وہ کلاشنکوف سے مارتے ہیں, وہ لوگوں کو چلتے ہوئے گولیاں مارتے ہیں, وہ لاشیں گراتے ہیں. دہشت گردی کی تو ایک باقاعدہ جو دہشت پھیلاتے ہیں. میری نظر میں تو جو ڈیفینیشن ہے دہشت کا وہ یہی ہے دہشت گرد کا کہ وہ دہشت پھیلاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب جو کچھ کہہ رہا تھا وہ دہشت پھیلا رہا تھا ان لوگوں میں کہ ہم آپ کے اولادوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے گھروں تک آئیں گے. یہ دہشت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ دو پاکستان نہیں ہوگا, ایک پاکستان ہوگا. تو ایک پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ملزم کو گرفتار کرتے ہیں اس پہ کپڑا بھی ڈالتے ہیں, اس کو ہتھ کڑیاں بھی لگاتے ہیں, اس کو عدالتوں کے سامنے بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جس طریقے سے فواد چودھری کو پیش کیا تھا. تو اسے وہ طریقہ ان لوگوں. اور یہ کرپشن کی کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ کرپشن تو آپ لوگ 4.5 سال تھے. 4.5 سال میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا 90 تقریب دن ریمانڈ پہ رکھا, 2 سال جیلوں میں رکھا, تو آپ لوگوں نے تو ایک دھیلے کا کرپشن ثابت نہیں کیا. الٹا عدالتوں نے چھوڑتے وقت اس میں کیا لکھا کہ یہ نیب کا ادارہ کس لیے بنا ہے. اور کرپشن کے کیسز, الزامات کی بنیاد پہ کرپشن کے کیسز تو عمران خان صاحب بھی بہت ہے. اس کے کرپشن کے جو مالی کرپشن کی بھی ہیں اور اس کے اخلاقی کرپشن کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کرپشن کے الزامات کی بنیاد پہ ہم نے کبھی اس کو چور نہیں کہا ہے, کبھی اس چلے پوائنٹ ٹیکن. میں پھر آ جاتا ہوں, میں چٹان صاحب پھر آ جاتا ہوں, ادھر رکیے گا. سینیٹر زاہد خان صاحب, ابھی کل ہی کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے, محسن داوڑ کو گرفتار کیا جاتا تھا, آپ مذمت کرتے تھے. علی وزیر صاحب کو گرفتار کیا جاتا تھا, مذمت کرتے تھے. دونوں پارلیمنٹیرین ہیں, عرصہ تک ان کی ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی. اب آج پی ٹی آئی والے وہی باتیں کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں شوکت پراچا صاحب, ہم نے کہ علی وزیر تو آج بھی جیل میں بیچارہ پڑا ہوا ہے. جی کون سا جرم کیا تھا, جتنی جرم, وہ بھی یہ کہنے کی بات تھی نا, یہ کہتے کہ اس نے صرف زبانی بات کی ہے, دھمکی دی ہے, لیکن وہ علی وزیر نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا نا. تو اس کو آج تک جیل میں رہا ہے, آج تک جیل کے اندر سلاخوں کے فواد چودھری بھی جیل کے اندر ہے. سن لیں نا, میں یہ فواد چودھری آپ کو پتہ اطلاعات کی منسٹر تھا, اور ہاشمی نے جو ایک آڈیو اس کا لیک ہو گیا تھا, اس میں بھی سوشل میڈیا پہ یاد ہوگا کہ ججز کے متعلق اس نے کوئی بات کی تھی. تو اس کو اسی فواد چودھری نے کہا تھا کہ اس کو جیل میں جانا چاہیے. اس کو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے اس کو جیل میں بھی بھیج دیا, 6 مہینے جیل میں بھی, اس کو نااہل پہ کر دیا اور ڈیسیٹ بھی کر دیا. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی نا. اب آپ اس کو آپ مکافات عمل ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایسے. اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے, میرے صوبے کا تو بیڑا غرق ہوا ہے. بلین ٹریز کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس میں کرپشن ہوا ہے. ملمجہ بم میں کیا کچھ ہوا ہے. یہ جو ہمارا جس کو جنگلہ بس ان کو کہتے ہیں BRT, اس میں کتنا کرپشن ہوا ہے. کرپشن تو ہر جگہ, لیکن یہ الزامات ہوتے ہیں, چاہے دوسروں پہ آپ نے لگائے الزامات. اور کیا یہ نیب کے کالی کوٹلیوں میں آپ نے خواتین کو نہیں ڈالا؟ آپ نے زرداری صاحب کی بہن کو عید کی رات کو گرفتار نہیں کیا تھا؟ آپ نے مریم کو ادھر سے لا کے اس کے جو نیب کے کوٹلی ہے اس میں نہیں ڈالا تھا؟
तो ये चीजें तो हम इसलिए कहते हैं मकात आबाद, हालांकि इस अमल को हम अच्छा एक जमहूरी नाते, एक सियासी कारकुन के नाते इसको हम एक अच्छा नहीं समझ रहे हैं। अच्छा नहीं समझते, इधर रुकिएगा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये मकाफाती अमल है। पॉइंट टेकन। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आलिया हमजा साहिबा, गिरफ्तारियों की मैं बात कर रहा था। गुज़श्ता रात सीनियर वाइस चेयरमैन पीटीआई मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ट्वीट के ज़रिए तमाम पार्लियामेंटेरियन को ज़मान पार्क बुलाया था कि आ जाएं, और ये मैसेज किया कि अगर कोई इमरान खान तक पहुंचेगा तो हमारे ऊपर से गुजर के जाएगा। आप लोगों को क्यों इमरान खान की गिरफ्तारी नज़र आ रही है? अच्छा पराचा साहब, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। मुझे हैरत हुई है अपने दोनों भाइयों की बात सुन के, और इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहां से लुट जाए काफिला नहीं मालूम। यानी एक आके कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, हमने तो देखा ही नहीं है, कपड़ा डला था, कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे। सिर्फ उनके लिए एक लाइन में जवाब दे दूं, ईंट से ईंट बजाने का किसने बयान दिया था, अगर आपको याद हो जाए। और उसके बाद फिर 3 साल के लिए कौन दुबई भाग गया था, और किसने मेडिकल अपना जो है सर्टिफिकेट जमा कराया था कि मेरा तो आधा दिमाग काम ही नहीं करता है। किसकी पार्टी थी और किसकी पार्टी का चेयरमैन था, सबको पता है। अब आज जाहिद खान साहब ने कहा जी अली वजीर की बात की। अली वजीर को आप तब तो ले आए थे यहां पर जब आपने वजीर आजम के लिए वोट डलवाना था। उसके बाद किसी ने अली वजीर का हाल भी पूछा है? बल्कि वो बंदा जो खुद स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया अली वजीर के वोट दिलवा के वजीर आजम को, आज वो भी कहीं पर बोलने के लिए अली वजीर के लिए तैयार नहीं है। और अली वजीर ने जो बातें की थी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरे ख्याल के अंदर उसकी भी, मैं आज भी कहती हूँ, उसकी भी जमानत होनी चाहिए। जो इनके जो जमहूरियत के दावेदार, चलें, बड़ी अच्छी बात है आपने, बड़ी अच्छी बात है, एक मिनट, बड़ी अच्छी बात है आपने कहा कि अली वजीर की भी जमानत होनी चाहिए। अब मेरे सवाल पे आ जाएं, फिर पुरानी बातें दोहराने से फिर उधर से भी यही आर्गुमेंट आएगा। मैं तो अगली बात करना चाह रहा हूँ। नहीं पराचा साहब, बात पुरानी नहीं होती है। बात इसलिए पुरानी नहीं होती है कि जो जबर और फस्तायत ये लोग कर रहे हैं ना हमारे ऊपर, ये अवाम में सिर्फ नफरत कमाएंगे। पहले जो इन्होंने 23 मई से 25 मई तक हमारे ऊपर किया था ना, तो अवाम ने जवाब दिया था बैलेट से, वोट से। अब भी जवाब देगी। फवाद चौधरी कोई राव अनवार नहीं था, फवाद चौधरी कोई उजैर बलोच नहीं था, फवाद चौधरी कोई गुलभूषण नहीं था कि जिसको आप 18 गाड़ियों के अंदर डाल के डालों में फेंक फेंक के ला रहे थे और कपड़े और हथकड़ियां डाल के ला रहे थे। इसका जवाब अवाम लेगी आपसे। अब आप आ जाए, देखे मेरी एक बात सुने, असल में ना जो इन्होंने निगरान वजीर आला लगाया था, और वो जिसका बगल बच्चा है ना, और जो ऑर्डर्स उनको आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की है, और उन लोगों को स्पेशली लाया जा रहा है जिन्होंने 25 मई में हमारी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए थे, जिन्होंने 25 मई में हमें डंडे मारे थे, हमारे ऊपर शेल्स फेंके थे, हमें पत्थरों से मारा था, उनको स्पेशली लाया जा रहा है। तो हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ये जो इनका माइंडसेट बन चुका है ना, कि अगर अवाम में मुकाबला नहीं कर सकते, अगर इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो या तो उसको जेल में बंद कर दो या ना अहल करने की कोशिश करो। तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूं, ये 25 क्या 50 केसेस भी बना लेना और रोज यहां पर अदालतें भी लगा लेना, तब भी इंशाल्लाह ना इमरान खान साहब को ना अहल कर सकेंगे और ना इमरान खान साहब का बाल बीका कर सकेंगे। चले इधर रुकिएगा, आपने बड़ा अगर बात इमरान खान पे आएगी ना, तो 22 करोड़ अवाम को फिर इन्हें जेलों में बंद करना पड़ेगा। चले आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, और ना इनके घर आपका पॉइंट आ गया। अखुंजादा चट्टान साहब, आज आपके सूबे में तो केयर टेकर हुकूमत बन गई और उस पर भी यूसुफजई साहब का एतराज़ आ गया। दूसरी तरफ पंजाब में अभी तक तो वो ओथ नहीं हुआ कैबिनेट का, तो अगर एतराज़ात अभी से हैं, चूँकि अब आप फेडरल गवर्नमेंट में हैं, तो एतराज़ात अभी से आ गए। चीफ मिनिस्टर के बनने पे ये एतराज़ आ गया पंजाब में, केपी की काबीना पे एतराज़ आ गया,
تو ایک جو خواب ہے پاکستان میں نگرانوں کے انڈر فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، وہ تو ابھی سے پھر متنازع ہو چکا۔ دیکھیے یہ اعتراض تو تب نہیں آئے گا کہ عمران خان کہے کہ اس بندے کو وزیر اعلیٰ لگائیں اور آپ اس کو وزیر اعلیٰ لگائیں گے تو پھر اعتراض نہیں آئے گا۔ اگر عمران خان کہے کہ اس بندے کو آرمی چیف لگائے اور آپ اس بندے کو آرمی چیف لگائیں گے پھر تو اعتراض نہیں آئے گا۔ اگر الیکشن عمران خان جیتے تو پھر تو اعتراض نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ عمران خان کے کہنے سے ہٹ کے کوئی کام کرے تو پھر اس پہ ضرور اعتراض آئے گا، کیونکہ یہ لاڈلا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں ہوا یہ نہیں ہوگا۔ اب کدھر لاڈلا ہے جی چٹان صاحب؟ جی اب کدھر لاڈلا ہے؟ دیکھیے جی کل جو فواد چودھری گرفتار ہوا قانون کے مطابق گرفتار ہوا، اس پہ ایف آئی آر درج ہوا تھا۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیا نا، اس طرح کبھی دوسرے لیڈر کے لیے نہیں ہوا ہے۔ ہم آپ کو گرفتار ہو جاتے تھے تو ہمارے ضمانت پہ تو 3 بینچ جو ہے وہ توڑ دیتے تھے واٹس ایپ پہ۔ تو ہائی کورٹ نے کل ضمانت تو نہیں دی، ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام آباد لے گئے، ادھر کی کورٹ جانے۔ دیکھیے جی اس کا انہوں نے 7 الیکشن جیت لیے، لیکن ملتان سے الیکشن ہارا تو اس کو قابل قبول نہیں تھا، کراچی سے ہارا تو قابل قبول نہیں تھا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوام، بھائی آپ لوگوں کے پاس عوام کہاں میں ہے؟ آپ لوگ تو چیخ کے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے، آپ کے کہنے پہ لوگ سڑکوں میں نکلے۔ یہ الیکشن کمیشن کے یہ 250 لوگ آپ لوگوں نے جو نکالے تھے وہی عوام ہے۔ اگر عمران خان کے خلاف حکومت کارروائی نہیں کر رہے ہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگا، اور جس ٹائم ادارے کہیں کہ اس کو گرفتار کریں، اس کو ہم اس طرح حکومت اور ریاست اس کو اس طرح گرفتار کریں گے، چاہے آپ لوگ زمان فارق کے سامنے بیٹھ جائیں یا آپ لوگ جا کے بنگالہ میں بیٹھ جائیں یا زمان فارق کے سامنے الٹا لٹک جائے، ایسے گرفتار کر دیں گے جیسے یہ دودھ سے جو ہے وہ بال نکالتے ہیں۔ عالیہ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ریاست اتنا کمزور ہے کہ آپ کے 200-250 لوگ جمع ہو جائیں گے تو ریاست پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر یہ ایٹمی ملک ہے، یہ ایٹمی ریاست ہے، یہ اتنا کمزور نہیں ہے عالیہ جتنا آپ لوگوں نے سمجھا ہے۔ وہ تو آپ لوگوں پہ مہربانیاں تھی، وہ تو آپ لوگوں پہ پیس تھا، وہ پیس کی وجہ سے، وہ مہربانیوں کی وجہ سے، چلے مہربانیاں تو اب ماضی کا حصہ بن گیا نا، ابھی تو ان کے خلاف کیس ہو رہے ہیں، وہ گرفتار ہو رہے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں۔ اب آپ خود کہتے ہیں مکافات عمل ہے ان کے خلاف۔ جب اداروں نے اس کے پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکال لیا تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو کس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، جو کہ عنقریب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک منٹ چٹان صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عنقریب چٹان صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان عنقریب گرفتار ہو جائیں گے، یہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو جی ان کی جو کیسز میرے سامنے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بالکل اوپن شٹ کیس ہیں، جو تو شاخانہ کا اس کا کیس ہے، چاہے بی آر ٹی کا اس کا کیس ہے، چاہے مالم جبا کا کیس ہے، چاہے پیٹرول کا کیس ہے، چاہے وہ چینی کا کیس ہے، چاہے وہ گندم کا کیس ہے، وہ تو کیس ہے، چاہے 50 ارب جو انہوں نے ملک ریاض کو دیے، وہ تو سارے سامنے سے آ رہے ہیں۔ اوپر سے مجھے یہ بتائیے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا حسن عسکری صاحب پہلے وزیر اعلیٰ نہیں تھا؟ چلے پوائنٹ ٹیکن، آپ کا نقطہ آ گیا۔ میں ذرا سینیٹر زاہد خان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ سینیٹر صاحب، عمران خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نگران پر اعتراض کر دیا۔ پختونخوا میں ایک اچھا عمل کا آغاز ہوا تھا جس میں لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن گورنر کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک متفقہ وزیر اعلیٰ آدم خان صاحب بنایا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں ابھی بھی تعریف کرتا ہوں، میں پہلے دن بھی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن آپ کے صوبے میں جو کابینہ بنی اس پہ یوسف زئی صاحب نے اعتراض کر دیا۔ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ اعتراض ہے، کابینہ بنے گی اس پہ بھی اعتراض آ جائے گا، تو یہ ہوگا کیا پھر؟ کیسے یہ نگران والی جو آئین میں 18ویں ترمیم میں ایک پروویژن ڈالی گئی تھی وہ تو سرو نہیں کرتی نظر آ رہی پھر؟ دیکھیے شوکت پراچا صاحب جس طریقے سے وہ بھی بات کر رہی تھی، آپ مجھے یہ بتا رہے کہ وہ کہتے کہ ہم نے سارے بائی الیکشن جیتے،
تو وہ اس الیکشن کمیشن کے جس پہ یہ ان کو اعتراض ہے، جس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کے انڈر الیکشن ہو کے ان لوگوں نے جیتا ہے نا. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ ہاریں گے تو وہ خراب ہوگا، جب جیتیں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. ابھی ہماری صوبے کا تو اپنے روایات ہے. آپ نے جس طریقے سے بات کی بالکل صحیح بات کی. حکومت اور اپوزیشن بیٹھ گئی اور اس نے ایک چیف منسٹر کنسنسس سے لے کے آیا. یہی کنسنسس ادھر بھی ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں بھی ہونا چاہیے تھا. یہ پارٹیاں مل بیٹھ کے، پیسہ ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے پارٹیاں مل بیٹھ کے ایک ڈسکشن کرتی ہیں اور اس پہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے ایک ایسا حکومت بن جائے تاکہ صحیح الیکشن ہو. اب بدقسمتی سے پنجاب کا تو سرے سے ابتدائی غلط ہوا، تو اس سے آج تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن دیکھیں آئین کی جو دار اختیار ہے وہ تو وہی ہے نا جو چیف الیکشن کمشنر نے کیا. اب اگر آپس میں آپ بیٹھ کر لیڈر اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس پنجاب میں بیٹھ کر نہیں بنا سکے، پھر وہ کمیٹی کے پاس گئے، اگر وہ نہ بنا سکے تو پھر الٹرنیٹ جو ان کے پاس 4 نام گئے تھے، اس 4 ناموں میں سے ایک نام اس نے تو اپنی طرف سے کوئی نام تو ڈال نہیں سکتا تھا. جیسے تک ہمارے صوبے کا تعلق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یوسف زئی صاحب کو کیا ہوا، کہاں سے یہ اس کو خواب آ گیا. اس نے کہا کہ جی کابینہ غلط ہے. دیکھیں چیف منسٹر سارا جو ہوتے وہ چیف منسٹر کرتے ہیں. تو آپ الیکشن کو ابھی سے متنازع بنا رہے ہو، تو 2018 کا الیکشن تو سب سے بڑا متنازع الیکشن تھا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس سے تو یہ ملک کو نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا. ابھی اور کہاں سے فرشتے لائیں گے؟ کسی باہر ملک سے لا کے سینیٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. مجھے ناظرین بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اتنی تقسیم ہے ملک میں، اتنی مار کٹائی ہو رہی ہے، اتنا تصادم ہو رہا ہے، کیا ہم اسی تقسیم میں آگے بڑھیں گے یا کہیں نہ کوئی سلور لائننگ ہے جس میں ہم کسی ایک بات پہ متفق ہو سکیں، جیسا کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کے نام پر اتفاق ہوا تھا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا پڑا بریک سے پہلے کیونکہ بریک لینا تھی. فواد چودھری صاحب کو جب کل ریمانڈ کے بعد لے کے جا رہے تھے تو فواد چودھری صاحب نے بھی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت تقسیم پیدا ہو گئی ہے، اس تقسیم سے مزید کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جب باہر تھا یہ بات کرتے تو شاید کچھ نہ کوئی نتیجے پہ تو پہنچ جاتے. یہ دیکھیں اگر بات کر لے تو یہ کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے سیاست میں، اچھی بات ہے، آنا چاہیے سیاست میں، لیکن تقسیم ہو گیا. جو سیاست تھی وہ تقسیم ہو گئی. اس میں رائے کا احترام نہیں کیا گیا، رائے کے ایک دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے یہی ہوگا تم چور ہو، تم ڈاکو، تم چور ہو، تم ڈاکو، یہ کہہ کے کہ یہاں تک تم ہم نے بنایا، ملک کو تو پہنچایا. آپ مجھے بتا دیں کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، جن کو 2 سال 1.5 سال جیلوں میں رہا، لیکن ایک بھی اس کے اوپر کیسز کی کوئی کیسز جو باوجود بھی اس کی کہ جوڈیشلی کو ایک فریق سمجھ رہے تھے، لیکن کوئی وہاں پہ کوئی بھی کرپشن کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوا. اب یہ جو الزامات ہیں یہ تو اس طرح ابھی پی ٹی آئی پہ بھی ہے کہ جمال جبا ہے جو ہمارے صوبے میں ہے. دیکھیں ہمارے صوبے جب 2013 میں ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو 1947 سے لے کر 2013 تک 97 ارب روپے مقروض تھا. ابھی اس وقت شوکت پراچا صاحب ہمارا صوبہ 1000 بلین جو ہے نا وہ مقروض ہے. تو آپ بتا دیں کہ یہ کہاں پیسہ چلا گیا. لیکن اگر ہم اسی تقسیم میں جائیں گے تو یہ ملک اور خرابی کی طرف جائے گا. یہ مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، مل بیٹھ کر حل ڈھونڈنا چاہیے. ادھر رکیے یہی بات میں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اگین اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بڑی تگ و دو میں رہے، انہوں نے کچھ میٹنگز بھی کروائیں. اب بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی پوائنٹ آف کنورجنس ہونا چاہیے. گزشتہ رات عالیہ صاحبہ وہ لاہور میں تھے، ایک بار پہلی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، پھر ان کی دوسری ملاقات ہوئی. کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے جس میں کہیں تو ہم رک جائیں لڑائی سے اور ہم کہیں کہ ہاں دس از دی اینڈ پوائنٹ، اب لیٹس اسٹارٹ اگین؟ اچھا پراچا صاحب، سب سے پہلے تو میں 2 لائنوں میں ایک بات کر دوں. لاڈلا عمران خان ہے عوام کا، عوام پہلے بھی لائی تھی، عوام اب بھی لائے گی.
दूसरी बात है, इन्होंने कहा जी सारे केसेस में हमें क्लीन चिट मिल गई। माशाल्लाह से NRO2 की गंगा ऐसी थी, सारे नहा के ऐसे पवित्र होके निकले कि वो कह रहे हैं कि जी हमें तो कानून और आइन के मुताबिक क्लीन चिट मिली है। ऐसा नहीं है, जब हम आएंगे इंशाल्लाह NRO2 भी रिवर्स होगा। अब आज जो आपने ये वाली बात की है, देखिए मेरी एक बात सुने, मैं टाइमलाइन से बता सकती हूँ कि हमने हमेशा कन्फ्रंटेशन को ना कहिए, चाहे 25 मई को 1 इंच पीछे हटना, जिसकी मैं खुद नाकिद थी, क्योंकि पूरी रात शेलिंग खाने के बाद आज जो लावा हमारे दिलों में उबल रहा था, वो हमें लगता था कि खान ने गलत किया और हमने लड़ा था अपने लीडर के साथ, लेकिन खान ने कहा मैं रियासत के आगे खड़ा नहीं होऊंगा। फिर आप आ जाए 26 नवंबर को यहां पर क्या हो रहा था, हम इस्लामाबाद मार्च कर सकते थे, खान ने कहा नहीं मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा। फिर ये हम पर लान तान करते रहे कि खान ने असेंबलियां डिसॉल्व क्यों नहीं कर दी, क्योंकि वो इनको मौका दे रहा था, ये मौका दे रहा था कि आए बैठे इलेक्शन पे बात करें, मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है। इन्होंने ठट्ठे उड़ाए, इन्होंने मजाक उड़ाए, आखिर खान ने असेंबलियां डिसॉल्व करके खान ने अपनी अब सदर साहब से गुज़श्ता रात क्या बातचीत हुई? सिर्फ एक सेकंड, अब आप एक सेकंड, अब आप ये देखें, यहां पर जो गवर्नर है, गवर्नर को वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें, वो आगे से कह रहे हैं मैंने तो असेंबलियां तोड़ी ही नहीं है, मैं क्यों इलेक्शन की डेट दूं। केयर टेकर आप जो सीएम लेकर आए हैं, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आप सीएम लेकर आए हैं, आज जो केपीके की कैबिनेट लेकर आए मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। अच्छा ये बात हो गई ना, थोड़ा आगे अगली बात कर लेते हैं ना। अंदर बैठकर एक सेकेंड, गवर्नर हाउस के अंदर बैठकर आप काबीना के फैसले कैसे कर सकते हैं जबकि केयर टेकर वजीर आला वहां पर मौजूद है? और यहाँ पर बात रिपीट कर रही है जो पहले इतराज हो गए। मैं तो चाह रहा हूं, हमने यहाँ पर कहा, बार बार चीखे मारते रहे असेंबलियों में आए, असेंबलियों में आए। जब खान ने कहा मैं असेंबली में आके बैठा हूं, इन्होंने इस्तीफे मंजूर करके कहा हमने आपको बाहर निकाल दिया। बात सारी ये है कि आप जो मर्जी कर ले, हमने हर मौका दिया और एक ही मुतालबा किया कि अवाम को इलेक्शन में जाना है। ये ऐसे भागते हैं इलेक्शन के नाम से कि मैं ये समझती हूं कि जैसे जो है औजुबिल्ला पढ़ने से शैतान भागता है। तो सिर्फ मैं इनको इतना कहूंगी, एक ही हल है इस मुल्क का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आए टेबल पर बैठे। नहीं मुझे मेरे सवाल का तो जवाब दे दें, मेरे सवाल का तो जवाब दे दें ना कि हम तो हर दफा कहते रहे और हर दफा ये कन्फ्रंटेशन पे जाते हैं, ये तब मजाक। अच्छा सुने ना मैडम सुने तो सही, अच्छा सुने तो सही, एक मिनट सुने तो सही। गुज़श्ता रात सदर ममलिकत की 2 बार मीटिंग हुई इमरान खान साहब से, कोई रास्ता निकलता नजर आता है कि नहीं? देखिए रास्ता एक ही है ना, ये इलेक्शन की डेट दे दें, असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद ये जिस तरह से आप ये बता दें कि इस वक्त जो कौमी असेंबली के उधर मेंबरान की तादाद है, ये कोई एक आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते, ये सूरत हाल है। तो ऐसी रबर स्टैंप असेंबली को क्यों ड्रैग कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन पे बात करें, आप बैठे। लेकिन आपने इनके रवैये देखे, क्योंकि इनको इख्तियार मिल गया, अब उस इख्तियार के लिए ये कभी कहते हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, कभी कहते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी में जाएंगे, कभी कहते हैं हम चले वो खैर वक्त आएगा तो देख लेंगे, इधर रुकिएगा, वक्त आएगा तो देख लेंगे, इधर रुकिएगा। आईन इजाजत देते हैं ना कानून इजाजत। जी इधर रुकिएगा। चट्टान साहब, आपके लीडर साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी तो मफामत के बादशाह कहलाते हैं। इस मुल्क इस क्राइसिस, इस बहरान का शिकार है, आपको पता है हालात कैसे हैं, तो क्यों नहीं कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा जिसमें कहीं ना कहीं तो मफामत की तरफ रास्ता जाता हो? देखिए जी, मुफाहत तो हमने किया है, पाकिस्तान की सारे पार्टियां, सारे सियासतदान मिल गए हैं। हमारे दरमियान में बहुत तल्ख किया था, आपको याद था कि पीडीएम सारे मिल गए, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं उसकी तरफ है ना। आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जी पीडीएम टूट गया था, एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गए थे, लेकिन उस मुल्क को बचाने के लिए हम सारे इकट्ठे हो गए। आप बात अगर इमरान खान के करते हैं तो इस बंदे से कैसी बंदा बात करे? ये तो सियासतदान है नहीं। इसका तो मुतालबा क्या है? इसका मुतालबा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मुझे गोद में ले ले, मुझे इस तरह की कुर्सी पे बैठाए जिस तरह के पहले बैठाया था। इस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसके बाद पे कौन यकीन करेगा? ये एक बार कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत खत्म किया, फिर कहते हैं XYZ ने खत्म किया, फिर कहते हैं बाजवा ने खत्म किया, अब कहते हैं नकवी ने खत्म किया।
کبھی کہتے ہیں بھائی اب ہماری استعفائی منظور کیوں نہیں کرتے ہیں، جب ہم اس کی استعفائی منظور کرتے ہیں پھر عدالتوں میں بھاگتے ہیں کہ آپ نے ہمارے استعفاؤں کو کیوں منظور کیا. ہم نے کیا آپ اسلام آباد میں نہیں ہے؟ کیا پہلے ہمارے اور اس کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئی ہے؟ یہ شام محمود قریشی ان کی ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ہم بات کرتے تھے، پھر یہ لوگ چلے جاتے تھے بنگارہ کے اور کہتے تھے، وہ مانتی نہیں ہے. تو اس بندے کا کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. یہ کچھ دن اس طرح کے تڑپے گا، روئے گا، پھر آرام اس کو سکون آ جائے گا. گھر میں سکون نہیں آیا تو حوالات اور جیل میں اس کو سکون آ جائے گا. یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ اس کے جو تازی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تڑپتے ہیں. زہریلا چیز سانپ کو آپ مارے نا تو مرنے سے پہلے وہ تڑپتا ہے، یہ بھی وہ سانپ کی طرح تڑپتا ہے. اس کا زہر نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلے ادھر رکیے گا. ایک سیکنڈ فراچا صاحب. جی اور اس ملک کو ہم نے پہلے بھی بحرانوں سے نکالا ہے. بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، ہم نے اس ملک کو اتنی طاقت بنایا. ضیاء الحق کے بعد اس ملک کو ہم نے مضبوط کیا. مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، لیکن ہم نے ان بحرانوں سے بھی نکال دیا. اور یہ سلیکٹڈ نے جن بحرانوں میں ڈال دیا ہے اس ملک کو، انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بھی اس کو نکال دیں گے. چلے ادھر رکیے گا. پوائنٹ ٹیکن. یقیناً سب نے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یہ جنگ جیتی، عوام نے جنگ جیتی، پولیس نے جنگ جیتی. جی عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ملک کے حالات کے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب سے کچھ زائد رہ گئے ہیں، لیکن ان کو پڑھیے کہ عمران خان کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے. آج اس وقت 3 طرح کے ڈالر کے ریٹ چل رہے، 255، 207 اور 260 اور 270. تو یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہماری جو گرفتاریاں کریں یا عمران خان کو جو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانے کے اتنے پلانز آپ کو بتا دیے، ان سے پوچھیں ملک کو فکس کرنے کا ان کے پاس کیا پلان ہے. کون سے بحرانوں سے آپ نے ملک کو نکالا تھا؟ جب یہ پہلے آئے تھے تو ملک اندھیروں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے. جب یہ پہلے آئے تھے تو ملک کا یہ حال تھا کہ گردشی قرضے اس ملک کے اوپر کتنے چڑھ گئے تھے. ملک کی کیا صورتحال چھوڑ کے یہ لوگ یہاں سے گئے تھے. ان کو کون سی چیز عوام ان کی بھولی ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ اگر ہمارے اوپر پرچے کرنے سے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے یہاں پر ڈالر کا ریٹ کم ہوتا ہے تو ہمیں کر لیں. چلے ادھر رکیے پلیز، ادھر رکیے. اگر بجلی اس ملک میں آ جاتی ہے، انڈسٹریاں چلتی ہیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم آپ کی بات ہو گئی. گیس لوگوں کو مل جاتی ہے اور ان کے چولہے جل جاتے تو کر لیں گرفتار. چلیں آپ کی بات ہو گئی. عوام کی فکر نہیں ہے، عوام کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ عمران خان کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانے. آپ کا پوائنٹ آ گیا میڈم. ایک منٹ ابھی رکیے. جی سینیٹر زاہد خان صاحب، پروگرام بھی وقت بھی جا رہا ہے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال بھی سن لیں سینیٹر صاحب. عمران خان کو آپ سیاستدان مانے نہ مانے، جیسے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن ابھی جولائی میں جیتے، اکتوبر میں جیتے، وہ ہیں تو پاکستان کے اندر ہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جیتے ہیں، کیونکہ لیکن وہ اس کی مقبولیت نہیں ہے. وہ آپ کے دال کی قیمت جو بڑھ چکا ہے، جب آپ کے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکا ہے، جب آپ کی بجلی کی قیمت بڑھ چکا ہے، جب آپ گیس کے بل بڑھ چکا ہے، تو یہ اسی کی تھی، کیونکہ عوام تو ریئیکشن کرتا ہے. ہمارے تو یہ حکومت اس لیے آئی تھی کہ تاکہ کوشش کرے اور یہ جو عوام کو ریلیف ملے، لیکن ابھی تک اپارچونیٹلی ریلیف نہیں ملا، جس کے وہ اس الیکشنز میں عوام نے اپنے رائے. اور یہی بات میاں شہباز شریف وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ سیاسی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے. بہرحال بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ نے وقت دیا. سید اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.